جنہوں نے اس دین کے لیے محنت کی اور وہ دین کا اثاثہ بنے، وہ دین کی بنیاد بنے، وہ دین کے لیے سب کچھ برداشت کرتے رہے، مگر اللہ کریم کے مقدس دین کو ہم تک پہنچایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کلمہ طیبہ کو بلند فرمایا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، دین کی تبلیغ آپ نے کی، تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کے دین کو قبول کیا، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ حق کو قبول کیا، تو پھر ان کو آسانی سے نہیں چھوڑ دیا گیا۔ جب انہوں نے کلمہ حق اور کلمہ طیبہ قبول کیا، دین و اسلام کی ذمہ داری اپنے سروں پہ ڈالی، تو پھر دنیا کا وہ دکھ نہیں تھا جو انہیں نہ دیا گیا ہو، کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو انہیں نہ پہنچائی گئی ہو، کوئی ایسی قربانی نہیں تھی جو انہوں نے نہ دی ہو۔ جب پیارے پیغمبر کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا تو ان کو اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، اپنے بچے بھی ذبح کرانے پڑے، اپنے مال و اسباب سے ہاتھ دھونے پڑے، اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑا۔ تو انہوں نے دین کو اس طریقہ سے قبول کر کے ہر ظلم و جبر کا سامنا کیا، تب کہیں جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ انہوں نے صرف دین قبول نہیں کیا، بلکہ پیارے پیغمبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے ایسی محبت کی، ایسا پیار کیا، ایسی وفا کی کہ اللہ کریم کو ان کی ہر ادا پسند آئی۔ وہ انہوں نے جو وفا کی تھی وہ اللہ کو پسند آئی، جو ان کے دل میں پیارے پیغمبر کی محبت تھی وہ اللہ کو پسند آئی، جو ان کے دل میں پیارے نبی کا پیار تھا وہ اللہ کو پسند آیا۔ تو اللہ کریم نے اپنے قرآن میں ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت کے بے مثال، ایسی قربانی کے بے مثال، وہ قربانی کہ ایک مرتبہ حضرت خبیب کو سولی پر لٹکانے لگے تو کہنے لگے، اے خبیب تو اپنی آخری خواہش بتا دے، تجھے دولت چاہیے، دولت کی خواہش ہے، آزادی کی خواہش ہے، جو تیری آخری خواہش ہو وہ ہمارے سامنے بیان کر دے۔ تو حضرت خبیب کہنے لگے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے سلام میرے پیارے پیغمبر تک پہنچا دے۔ موت سامنے ہے، پھانسی کا پھندا سامنے ہے، مگر اس کے باوجود ایسی قربانی دی، اور وہ آزمانے کے لیے کہنے لگے کہ اگر تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ معاذ اللہ
تیرے نبی کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، کیا یہ تجھے قبول ہے؟ تو حضرت خبیب تڑپ کر کہنے لگا تم میرے پیغمبر کو یہاں کھڑا کرنے کی بات کرتے ہو، میں تختہ دار پہ لٹک رہا ہوں اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا پیغمبر اپنے گھر میں موجود ہو اور ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ہم ان کے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ قربانیوں سے دین پہنچا ہے، یہ مشقتوں سے دین پہنچا ہے۔ آج یہ جو مساجد آباد ہیں، یہ مدارس آباد ہیں، ہمارا وطن آباد ہے۔ اگر ہماری جھولیوں میں رب کا قرآن رکھا ہے، ہمارے سامنے رب کا قرآن ہوتا ہے، آج ہمارے دلوں میں رب کا قرآن محفوظ ہے، تو یہ تیرا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محمد کے یاروں کا کمال ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس دین کو قبول کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو اس دین کو قبول کر کے رب کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو اس دین کو قبول کر کے اللہ کے نام کا حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے بچے بھی قربان کر دیے تھے، وطن بھی قربان کر دیا تھا، مال و اسباب بھی قربان کر دیے تھے۔ جب یہ سب کچھ قربان کر دیا تو اوپر سے اللہ نے بھی اعلان کر دیا تم میرے ہو گئے، میں تمہارا ہو گیا ہوں۔ کس طرح قربانیاں دی؟ ایک عورت آئی، اللہ کے حبیب آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، یقیناً سامنے سے تیر آئیں گے، سامنے سے برچھیاں آئیں گی، سامنے سے نیزے بھی آئیں گے، میرا دودھ پیتا بچہ لے جائیے۔ جہاں کوئی آپ کے وجود کو نشانہ بنانے لگے، جہاں کوئی آپ کو مارنے کی کوشش کرے، جس طرف سے تیر آ رہا ہو، اپنی جان بچانے کے لیے میرا بچہ سامنے کر دیجئے، میرا بچہ قربان ہے، میرے بچے کو قبول کر لیجئے۔ یہ پیارے پیغمبر کے صحابہ کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بوڑھے والد کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس وقت ان کا والد ایمان نہیں لایا تھا، اس نے پیارے پیغمبر کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کر دی، کوئی بات کر دی، تو ابو بکر صدیق نے اتنا زور سے تھپڑ مارا، اپنے والد کو نیچے گرا دیا۔ اللہ کے رسول تک بات پہنچی تو اللہ کے رسول فرمانے لگے ابو بکر تو رحم دل ہے، تو نے کیوں تھپڑ مارا اپنے بوڑھے باپ کو؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، میں نے تھپڑ مارا، وہاں میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں گردن قلم کر کے رکھ دیتا۔ وہ صحابہ ہیں جو اپنے پیارے نبی کے ساتھ اپنے مال و اسباب سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے وطن سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں 3 آدمی زخمی ہیں، ان کو پانی کی اشد ضرورت ہے، ان کا آخری ٹائم ہے۔ ایک صحابی پانی لے کر پہنچا، پہلے کے پاس پہنچا تو دوسرے نے پانی مانگا، پہلے زخمی نے اشارہ کیا دوسرے کی طرف، جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے نے پانی مانگا، جب یہ پانی لے کر تیسرے کے پاس پہنچا تو تینوں شہید ہو چکے تھے۔ آخری وہ وقت جس وقت انسان موت کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، زندگی کے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اس وقت بھی اگر محمد کے یار اپنی جان دوسروں پہ قربان کر دیتے ہیں لیکن دوسروں کو تکلیف میں دے کر برداشت نہیں کرتے، تینوں ایک دوسرے کی خیر خواہی میں
پانی آگے بھیجتے چلے گئے، پانی انہیں دنیا کا پانی نصیب نہ ہوا، اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے اور جنت کے چشمے سے جا کر سیراب ہوئے۔ یہ پیارے نبی کے صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے ہر چیز قربان کر دی تھی، اس نے بیت اللہ بنایا تھا، اسی طرح صدیق اکبر نے مسجد نبوی میں حصہ ڈالا، جس طرح اس نے سارا مال مہمانوں پہ خرچ کر دیا تھا، اسی طرح صدیق اکبر نے سب کچھ جہاد پہ اللہ کے راستے پہ لگا کر اپنے وجود پر ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے معصوم بچے کو اللہ کے لیے پیش کیا تھا، اسی طرح صدیق اکبر نے اپنی بیٹی محمد کے قدموں میں قربان کر دی تھی۔ وہ اللہ کا خلیل تھا، یہ صدیق اکبر محمد کا خلیل ہے، اس نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہے، غار میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے، جنگوں میں بھی ساتھ ہے، نماز میں بھی ساتھ ہے، ہر جگہ یہ ساتھ ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو مدینہ کی سرزمین پر جہاں میرے پیارے پیغمبر کا روضہ بنا ہوا ہے، وہاں درمیان میں جہاں میرے پیارے پیغمبر کا نام لکھا ہے، وہاں دائیں سائڈ پہ ابو بکر کا نام ہے اور بائیں سائڈ پہ عمر فاروق کا نام ہے۔ قیامت تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ قیامت کے میدان میں کوئی کسی کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر آپ کی شان پر، عمر فاروق آپ کی بہت شان ہے کہ آپ دونوں میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پکڑ کے اٹھو گے، یہ ساتھ ہوں گے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ کون عمر فاروق؟ جب اسلام کا پرچار پیارے پیغمبر نے کیا تھا، لوگوں نے پتھر مارے تھے، وہ غریب لوگ جو پیارے پیغمبر کے اوپر ایمان لائے، پیارے پیغمبر کا ساتھ دے رہے تھے، وہ لوگ کمزور تھے، 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، بیت اللہ کی چھت پر اذان دینے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، کھلے عام تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ جب عمر فاروق پیارے پیغمبر کا سر لینے کے لیے اپنے گھر سے چلے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس سے پہلے پیارے پیغمبر یہ دعا کر رہے تھے، اور دعا بھی کہاں کر رہے تھے؟ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے تھے، بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر دعا کر رہے تھے، اللہ میں نے تیرے اسلام کا نعرہ لگا دیا ہے، میں نے تیرے اسلام کی بات کی ہے، غریب لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں، ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کعبۃ اللہ میں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، ہم تیرے گھر سے محروم ہیں، ایسا آدمی بھیج جس سے تیرے اسلام کو طاقت مل جائے، جس سے تیرے اسلام کو مضبوطی مل جائے، جس کے آنے سے تیرے اسلام کو عزت ملے۔ تو اللہ کے پاک رسول نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اگر تو اسلام کی ترقی چاہتا ہے، اسلام کی بلندی چاہتا ہے، اسلام کا شباب دیکھنا چاہتا ہے، تو عمر بن خطاب کو میری جھولی میں ڈال دے، عمر بن خطاب کو میری جھولی میں ڈال دے۔ تو پھر صحابہ نے دیکھا عمر آ رہا ہے، تلوار بھی ہاتھ میں ہے، آئے اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھ گئے، قدموں میں بیٹھے، تھوڑا وقت گزرا، نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ نماز کی تیاری کرنے لگے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرا آنا آپ کو پسند نہیں آیا؟ کیا میرا آنا آپ کے ساتھیوں کو ناگوار گزرا ہے کہ میں آ کر بیٹھا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور یہ چلے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، کہاں پڑھنی ہے نماز؟ فرمایا اسی جگہ میں پڑھنی ہے۔ فرمایا بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟
اللہ کے گھر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا عمر تیری برادری پڑھنے نہیں دیتی۔ تو وہ شیر نڈر جوش اور جذبے میں آیا، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، عمر اسلام میں آئے، عمر اسلام قبول کرے اور چھپ کے نماز پڑھتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلال کو کہہ دیا تم بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو، آج میرے ساتھ چلیے اور بیت اللہ کے صحن میں نماز ادا کیجئے۔ جس کفار نے بھی میرے پیغمبر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، جس نے بھی رکاوٹ کرنے کی کوشش کی، جس نے بھی ہمیں وہاں نماز سے روکا، میں عمر اس کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ عمر کے آنے سے بڑے بڑے بت ٹوٹ گئے۔ وہ کیسر و کسرا جو عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے، جو مست تھے، جو اپنے قلوں میں محفوظ تھے، وہ اپنے قلوں میں عمر کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے۔ وہ عمر فاروق جب ملک شام میں جانے لگے، بیت المقدس کو فتح کرنے لگے، تو پیدل جا رہے تھے۔ حالت یہ تھی کہ 17 پیوند کپڑے کو، کرتے کو لگے ہوئے تھے، ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، لیکن عالم یہ ہے، لباس کی حالت تو یہ ہے کہ 17 پیوند لگے ہیں اور سواری سے نیچے اتر کے جا رہے ہیں اور غلام کو اوپر بٹھا رکھا ہے، اور شان یہ ہے کہ وہ روم اور فارس کے کفار اپنے گھروں میں ان کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے۔ اس عمر فاروق، وہ عمر فاروق جو اسلام کی بنیاد بنا، جو اسلام کو جس نے عزت بخشی، جس کے آنے سے اسلام کو تقویت ملی، جس کے آنے سے پیارے پیغمبر کے مبارک بازو مضبوط ہوئے، آج اسی عمر کی توہین کی جاتی ہے اور کہیں اور نہیں کی جاتی، وطن عزیز پاکستان کی سرزمین پر کی جاتی ہے۔ اگر تیرے باپ کو کوئی تھپڑ مار لے، اگر تیرے باپ کو کوئی گالی دے، تو کہتا ہے میری عزت کا مسئلہ ہے، میرے باپ کی توہین ہو گئی، میرے استاد کی توہین ہو گئی، میرے پیر کی توہین ہو گئی۔ تو اپنے پیر کی توہین برداشت نہیں کرتا، تو اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کرتا، تو ہم بھی اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ عمر فاروق کی توہین برداشت کر لیں۔ ہمیں ہمارے دلوں میں غیرت ہے، ہم کفار کے ٹکڑے پر نہیں پلے، ہم چٹائیوں پہ بیٹھ کر عزت کی روٹی کھا کے پلے ہیں اور قرآن کے نغمے گا کر پلے ہیں، حدیث رسول اللہ کے نغمے پڑھ کر ہم پلے ہیں۔ ہم کسی کی سبیل پر نہیں پلے، ہم کسی کی چوریوں پر نہیں پلے، ہم کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پلے، ہم نے وہی کھایا جو اللہ نے نصیب کیا۔ اسی کا کرشمہ ہے کہ ہمارے دل میں صحابہ کی غیرت موجود ہے۔ صحابہ کرام کی شان کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو، بہت اونچی شان ہے صحابہ کرام کی۔ آپ بتائیے، آپ کا پیر آپ کے لیے دعا کرے، آپ کا استاد اگر آپ کے لیے دعا کرے، آپ خوش ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو؟ خوش ہوتے ہو۔ 1400 سال بعد جو آپ کا بزرگ آپ کے لیے دعا کرے، آپ خوش ہوتے ہو کہ میرے لیے پیر نے دعا کی ہے، میرے لیے میرے مرشد نے دعا کی ہے۔ تو پھر اس شخص کا احترام کیوں نہیں کرتے جس کے لیے محمد مصطفیٰ نے دعا کی ہے؟ اس کا مطلب ہے 1400 سال بعد تجھے تیرے پیر پہ اعتماد ہے، میرے محمد مصطفیٰ پہ اعتماد نہیں ہے۔ اور تو خود کہتا ہے اپنے پیر کو، صحیح میرے لیے دعا کرو۔ پیارے پیغمبر کی طبیعت یہی ہے کہ آپ نے خود مانگا کہ اللہ مجھے عمر عطا کر دے، جس کے لیے خود مانگا ہو۔ اور سن لو، تمہارے پھولوں کے ہار پہنانے سے صحابہ کے دشمنوں کو عزت نہیں ملے گی۔ تم صحابہ کے دشمنوں کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہو کہ شاید انہیں عزت مل جائے۔ رب کعبہ کی قسم، جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا اس کی کہیں عزت نہیں ہے۔ آپ زور لگا لیجئے،
اگر کتے کو بیڈ پہ بٹھا دیا جائے تو کتا ہی ہے نا. صحابہ کے دشمن کو لے کر بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑوا دو تبھی وہی ہے. وہ ہماری لسٹ میں شامل نہیں ہوتا. میرے دوستو، ایمان کا معیار صحابہ ہے. آج کہتے ہیں صحابہ کے دشمنوں کو کچھ نہ کہو. ہم نے تو کچھ نہیں کہا، البتہ اللہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ ہمیں یاد ہے. جب منافقین کو کہا گیا اذا قیل لهم آمنوا، تم بھی ایمان لاؤ کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے. وہ صحابہ اکرام کو بے وقوف کہہ رہے تھے تو اللہ پاک نے خود اپنے قرآن میں جواب دیا الا انہم هم الصفاء، خبردار یہ میرے محمد کے یار بے وقوف نہیں ہیں، یہ تو ایماندار ہیں. وہی بے وقوف ہیں جو میرے محمد پہ ایمان نہیں لائے. صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں کو اللہ نے بے وقوف کہا ہے، اس لیے جو بھی صحابہ کو کافر کہے گا ہم اسے ہر چوک پہ اور چوراہے پہ کافر کہیں گے. صدیق اکبر کے دشمن کو کافر کہیں گے. میں کسی تنظیم اور فرقے کی بات نہیں کر رہا، کسی گروہ کی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی اگر میرے صدیق کی عزت نہیں کرے گا تو میں اسے مسلمان نہیں مانتا. اگر کوئی خود کو اہل سنت کہلانے والا امیر معاویہ کی تعظیم نہیں کرے گا تو میں بھی اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. امیر معاویہ کی عزت اور تمام صحابہ کی عزت ہم پر فرض ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جگہ اپنے آپ کو پیش نہ کریں، ہر دشمن کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائیں، کسی صحابہ کے دشمن کے گلے میں پھوروں کے ہار نہ ڈالیں. اس سے اس کی عزت نہیں بڑھے گی. عزت تب بڑھے گی جب ان صحابہ کرام کی عزت ہمارے دل میں ہوگی. تو پھر ہمیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صحابہ کرام کی عزت کریں گے، رب ہماری عزت کے پورے دنیا میں ڈنکے بجا دے گا. انشاءاللہ آج کے بعد کوشش کریں گے کہ اہل سنت کا اتحاد مضبوط کرنا ہے، اپنے سنی مسلمان کو بھائی بنانا ہے، کسی غدار کو اپنا بھائی نہیں بنانا.